الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہ دی حمد و ثناء اور اللہ دے کریم نبی علیہ السلام دی ذات دے اتے درود و سلام دے نذرانے بھیجن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 28 سپارے دی پہلی سورت دی پہلی آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ مینوں حق بات کہہ کے عمل دی توفیق دے، دعان سن کے عمل دی توفیق دے۔ اے بڑیاں بابرکت راتاں نے اللہ نے قسم چاہیے والفجر ولیال عشر، فجر دی قسم تے 10 راتاں دی قسم، اور جس دی قسم اسی مسلمان قرآن دی قسم چاہنے ہیں اس دا احترام کرنے ہیں، اللہ دی قسم چاہنے ہیں اس دا احترام کرنے ہیں، کعبے دی قسم چاہنے ہیں اس دا احترام کرنے ہیں، جی میں اسی جہاں دی قسم چاہیے او دا احترام کرنے ہیں، ان جی اللہ نے جس چیز دی قسم چاہیے اللہ دے نزدیک کو قابل احترام ہے۔ والفجر، کوئی ایسی فجر ہے جس فجر دے ٹائم تے کسے شہزادے کوئی اذان دینی ہے، یہ رب جاندہ وہ فجر کیڑی ہے، یہ غیرت مند لوگاں تک جدوں پیغام پہنچ دے وہ سمجھ جاندے نے کہ فجر آ گئی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتاں، یہ رب دا قرآن ہے، انہاں 10 راتاں نوں بھی ہر ذی شعور جاندہ ہے کہ وہ 10 راتاں کیڑیاں نے۔ تیسری سورہ فجر ایت مبارک ہے فَادْخُلِي فِي یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آجا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ لوٹ کے کدھر آ؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، اور یہاں بلاوا ہو رہا ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا۔ پتہ چلا جس ہستی کا ذکر ہے اسے لوٹ کے رب کی طرف جانا ہے، اس کی حقیقت کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ والے جانتے ہیں۔ ان راتوں کی حقیقت اور اس ہستی کی حقیقت یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ بندیاں نے یہ سمجھا ہے کہ حسین بادشاہ ساڈے جے نے، انہوں نے اس واقعے نوں کوئی خاص نہیں لیا، اندی گل ہے۔ کچھ بندے نے اے 10 راتاں نوں جنہ دیاں رب قسماں چاہندا ہے خاص لیندے نے، اے 10 راتاں جاگدے نے جدے بارے قرآن آندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی طرف کے لیے سجدوں میں یا کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے لیے، رب ان کے لیے اجر رکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے راتیں گزارنی ہیں، جنہوں نے ان 10 راتوں کا
احترام بھی کرنا ہے جنہوں نے بتانا ہے وہ کون سی فجر تھی جس فجر کی اذان ہوئی خاندان رسالت اس دین کے لیے قربان ہو گیا۔ حسین بادشاہ علیہ السلام اور ان کے خاندان کی شان پوری کی پوری قرآن میں موجود ہے۔ ہر قسم کا مصائب، ہر قسم کا فضائل قرآن میں موجود ہے۔ اگر محبت سے دیکھا جائے، عارف کھڑی فرماندے نے زیراں زبراں تے شداں مداں شان تیری وچ آئیاں اوے عامہ لوگاں سمجھ نہیں کوئی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ عام لوگاں دے سمجھن والی گل نہیں، یہ خاص لوگ ہی خاص گل نو سمجھ دے نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ میں قرآن پاک دی ایت پڑھی ہے 29 سپارے دی پہلی سورت دی پہلی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پہلے موت کو بھیجا پھر زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، ایکم احسن عملا، تم میں وہ کون ہے جس کے پاس ایک عمل احسن ہے۔ عمل واحد کا صیغہ ہے کہ ایک عمل، یہی ترجمہ علامہ اقبال نے بھی کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہی یہ بندے نو جنتی بھی بناتا ہے، عمل ہی یہ دوست کی بھی بناتا ہے۔ وہ عمل کیے، اس عمل دے بارے رب دا قرآن آندا ہے کہ او عمل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ عمل عبادت ہے۔ اللہ نے جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا رکھا ہے؟ عبادت رکھا ہے۔ جن اور انسان اللہ کس واسطے بنائے نے؟ عبادت واسطے۔ عبادت کہنا دینا، میری سمجھ آ رہی؟ عبادت کس نو کہندے نے؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا کو لو پوچھے بابا جان عبادت کی ہے؟ وہ اندے نے کہ میں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام کو لو پوچھے یا نبی اللہ عبادت کی ہے؟ تے نبیوں دے سلطان نے فرمایا ان نظر علی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک عمل کے لیے، وہ عمل ہے عبادت۔ اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عبادت میرے بابا نے فرمایا کہ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں ان نظر علی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں جہاں علی نہ ہو وہاں عبادت کیسے کی جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبیوں کے سلطان نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر عبادت ہوگی۔ انہوں نے ساتھ ہی سوال کر دیا کہ علی تو ایک ایک دن میں 300 یہودیوں کے سر تن سے جدا کرتا ہے، وہ علی کا ذکر کرنے دیں گے؟ اس وقت ان کے بابا نے فرمایا نبی پاک نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ حب و علی عبادت تقیہ کر لے، دل میں حب رکھ، تیری عبادت ہوتی رہے گی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ عبادت علی علی کرنا کہ کوئی اور کام نہیں ہے،
یہ جڑے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نو ماں مندے نے انہاں واسطے اہل سنت والجماعت دی معتبر کتب میرے کول موجود نے. میرے استاد محترم حضور ضیاء الامت فرماندے ہیں کہ او گل چنگی نہیں جس دا حوالہ تواڈے کول نہ ہوئے. میں کوشش کردا کہ کتاب او نال ہوئے جدے وچوں میں حدیث پیش کراں. ہن عبادت ذکر علی علی بادشاہ یا انہاں دی اولاد دا ذکر اے ہے عبادت. جنہ دا راتاں دی قسم رب چاہیے کچھ او راتاں جاگ کے گزاردے نے. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. کچھ جاگ کے گزاردے نے، قیام کردے نے، سجدے کردے نے، ذکر کردے نے، علی علی کردے نے. کچھ نے جنہ سو کے گزار چھڑے ہے. فرقے دو بن گئے کہ نہ بن گئے؟ ایک داں راتاں دا حیا کرن والے، ایک نہ کرن والے. رمضان دا حیا کی ہے کہ جیڑی چیزاں تواڈے واسطے حلال نے روزہ رکھے ہے تے تسی او کھاندے نہیں ہو جنہ چر افطار نہیں ہوندا. انج ہی محرم دیاں دا راتاں دا حیات اے وے کہ کچھ حلال چیزاں نے انہاں تو پرہیز کر. اس راتاں دا تقدس بحال کردیاں ہویاں اے 10 دن ذکر علی کر، علی دیاں بچیاں دا ذکر کر. یا علی یا علی. جویں علی دیاں دھیاں راتی جاگیاں نے تو جاگ. جویں علی بادشاہ دا خاندان سفراں تے رلیا انج تو سفر کر کے او شبی بنا. ہن تساں آکھنا ہے کہ اے شبی کی ہوندی ہے. میرے آئی سنی بھائی سان اتھے انہاں آکھیا شاہ جی اور تے انہاں شیعہ دیاں گلاں دی سن سمجھ آ گئی ہے پر اے جڑا انہاں آندے نے سن شبی لے آندی ہے گھوڑا انہاں نا شبی رکھے ہے. اے کیڑی کتاب وچ لکھے ہے؟ یار ہر بندے دے ذہن وچ سوال ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ میں انہوں بچہ بڑا پڑھیا لکھیا میں انہوں گل سمجھائی کہ ابراہیم نبی علیہ السلام نے ویکھیا خواب فی المنام انہاں ویکھیا کہ میں اپنے بچے دی قربانی پہ دینا. انجی گل ہے. وہ چھری لے کے رسی لے کے ٹر پہ بچے نو آکھیا کہ میں خواب ڈٹھی ہے تو چل میرے نال میں تینوں قربان کرنا ہے. اگوں مل پیا شیطان بہت پیاری شکل بنا کے. اس سے کیا اللہ دے نبی خواب خیال ہوندے نے کیڈا سونا پتر ہے کیوں ادھر لے ٹرے ہیں؟ انہاں کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. او تے شیطان ہوندا جڑا نبیاں دے خواب نو خیال آکھے. اس سے وقت وہ نس گیا. آیا بچے کو، بچے نو آندا ہے اے تیرے ابے ہاتھ چھری پھر دیا اور اے تینوں مارن لگا ہے، تینوں قتل کرے گا، تینوں ذبح کرے گا. او دے دماغ نو کچھ ہو گیا ہے، تو اپنی جان بچا لے. بچے فوری پڑیا فخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا تو تے شیطان لہینے. تو آنا ہے کہ اللہ دے نبیوں دے دماغ نو کچھ ہو جاندہ ہے. اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کی یہ پہچان بچائی ہے کہ جو نبیوں کے بارے میں یہ خیال کرے انہیں کچھ ہو گیا ہے، ہزیان ہو گیا ہے، یہ بڑبڑا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے. یا علی یا علی. میں صرف قرآن چو بیان کرنا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا ہے سنی بھی ساڈے برا، شیعہ بھی، جڑے دیوبندی تے اہل حدیث آئے نے وہ بھی ساڈے مہمان نے. میں رب دی عزت دی قسمیں ایک گل اپنے دوستان بھی کرنا کہ شیعہ ایک شریف قوم دا نام ہے.
اس میں واٹس ایپ آخیا کہ یہ دسو شاہ جی انہاں دی کے شرافت ویکھی ہے. میں آخیا کہ انہاں دا مولوی اپنے ممبر تے سانو برداشت کر لے گا، انہاں دی شرافت ہے. ساڈا کوئی عالم انہاں دے مولوی نو اپنے ممبر تے برداشت نہیں کرے گا. یار انہاں دی اللہ ظرفی ہے نا. وہ آدھے نے گل یہ کہ اساں قرآن سننا ہے، بھاویں کوئی دیوبندی پڑھے، تارک جمیل پڑھے یا طاہر القادری پڑھے، سید شاہ نواز پڑھے یا یاسین قادری پڑھے، جیڑا بھی قرآن پڑھے ساڈا قرآن نال پیار ہے. انہاں دے عقیدے دے وچ لکھ پڑھایا جاندا ہے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جو قرآن پڑھے گا، قرآن تو ذکر علی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. انہاں مینوں صرف اس واسطے بلایا ہے، نہ میری کوئی ایڈی سورے عمر دن میری بے شمار ہو گئی ہے. ویکھو نا کہ یقین کرو کہ تکلیف تھی وہ بھی ہے، شوگر بھی ہوئی، بیماریاں بھی نے، لیکن پھر بھی کوئی بلائے میں ٹر جانا کہ انہاں نو قرآن نال پیار ہے. اسی قرآن پڑھنا پسند کرتے ہیں. انجھے گل وہ جس وقت شیطان نے یہ گل دسی انہوں نے پتہ لگ گیا جدا ایسا عقیدہ ہوندہ ہے وہ تے شیطان ہوندہ ہے. رب جلیل نے چھری نو آکھیا نہ چلیں، خلیل آکھے چل جا. خلیل غصے ہویا ہے، چھری اتنی تیز چھری تے ریشم جیا گلا میرے پتر دا تو نہیں کٹ دی، میں نے رب دا حکم پورا نہیں کرن دیں دی، میں اللہ دا نبی تیرنا رنج ہو جاسا. رب فرمایا کہ چھری اللہ دے نبی تو صحیح ڈری کہ نبیاں دی نافرمانی جڑا کرے وہ تے ہمیشہ جہنم دا ایندھن بن جاندہ ہے. آکھے یا اللہ دے اجازت. رب آکھیا چل جا. چھری چل گئی. ویکھیا کی کہ حضرت اسماعیل کھڑے نے سائڈ تے اور لیلا ذبح ہو گیا. نال رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں اس کے فدیہ میں اس سے عظیم قربانی لوں گا. اسماعیل تو عظیم قربانی کیڑی رب لئیے؟ کچھ بھولیاں بندیاں سمجھیا کہ وہ جڑا لیلا ذبح ہو گیا نا وہی عظیم قربانی ہے. لیلا جیڈا بھی چنگا ہوئے نبی تو عظیم تے نہیں ہو سکتا. ایک کملا بھولا انسان لیلے نو نبی تو عظیم مندہ ہے، انہوں عظیم نہیں مندہ جنہوں رسولاں دے سردار بھی موڑیاں تے چکے پھر دینے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. خدا دی زمین دے اتے بعد از محمد مصطفیٰ سب تو عظیم بھی حسین ہے، سب تو حسین بھی حسین ہے. اسی چشتیاں دے پیر دا اے عقیدہ ہے کہ دین بھی حسین ہے، حسین بھی حسین ہے، عظیم بھی حسین ہے. اسی تے آنے حسین کو حسین مان لو، امین بن امین بن امین مان لو. غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، نبی کا جانشین مان لو. یا علی کہا جس نے ہے خطا پہ فاطمہ اسی کو تم لعین مان لو. جس پہ غضبناک فاطمہ اسی کو تم لعین مان لو. حسین کو حسین مان
امین بن امین بن امین مان لو یا علی یا علی یہ خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو امین بن امین مان لو رب دی عزت دی قسم ہے بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی بسم یا علی یا علی یا علی دو اعلان ایسے نے جیڑے نبیان دے سلطان نے کل صحابہ دے موجودگی ایک اعلان کیتا ہے دوجا اعلان او ہے جیڑا نبی پاک نے صحابہ نو اور صحابیات نو بلا کے کیتا ہے رب دی عزت دی قسم حسین بادشاہ کربلا دے میدان دے وچ اپنے نانے دے دو اعلانہ نو بچاندیاں کنبہ دے دیتا ہے متے دوان مولوی آکے جی حسین نماز بچائیے اور نبی دی نماز نبی اور امتی کی نماز میں فرق یہ ہے کہ نبی کی نماز یہ ہے کہ نبی کو نماز میں دنیا کا خیال نہیں آتا اور امتی کو نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا ہے اگر تو حسین نو دنیا مننے تے نبی دی نبوت دا انکار رہی تیری مجبوری ہے یہ خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو غدیر خم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو نبی کا جانشین مان لو اے دو وجوہات ایسیاں ہوئیاں نے کہ میرے کریم نبی دی امت نے یا علی یا علی یا علی میں صرف اللہ دی ساری مخلوق نو سنی ہے یا شیعہ ہے انہاں نو ایک گل دسنا چاہنا کہ حسین کربلا وچ آئے کیوں نے دوسرا انسان تیری تخلیق دا مقصد کیا ہے انسان نو اللہ نے اس واسطے خلق کیتا ہے کہ او عبادت کرے عبادت ذکر علی ایک بندے کو صرف ایک ہی عمل ہے او علی علی کرنا ہے ایک بندے کو ڈھیر سارے عمل نے آؤ خاں قرآن کو لوں پوچھئے کہ چوکھے عملہ والا کامیاب ہویا ہے کہ ایک عمل والا ہی بازی لے گیا ہے حضور پیر سیال لاجپال نے فرمایا ویکھو ویکھو غازی علم دین ترخان ہو کے بازی لے گیا ہے اے مولوی تے پیر بیٹھے رہنے اے جنو رب نصیب کرے یا علی یا علی میں مرید حضور پیر سیال دا جنہ دی کتاب باب جبریل جدہ پہلا شعر ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں فخر دھیرے سے کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا یا علی میرے پیر دسی ہے کہ اس بارگاہ اچیاں نہیں بولنا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا یہ خواجہ فخر الدین سیالوی دی کتاب باب جبریل دا پہلا شعر ہے اتھے ادب سکھایا جاندہ ہے ہون اللہ دا قرآن ہے ادھے کولوں پوچھنے ہاں ایک بندے کول نیکی ایک کول ڈھیر ساریاں نیکیاں نے اے اللہ دا قرآن سن فیصلہ کر کے تو دس قرآن دا فیصلہ منظور ہے اللہ دا قرآن 20 سپارہ ہے سورت نمل تے آیت نمبر 89 نمبر ہے قرآن اندہ من جاء بالحق
حسنہ جیڑا ایک نیکی لے کے آیا کنیاں نیکیاں فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اللہ اندہ خیر ہے یو دے جوگی ماوان دیا نے اللہ دی خیر ہوئی انجھے گا لے تے اللہ پہ اندہ خیر اے دے جوگی یہ جیڑا ایک نیکی لے کے آیا اکھیا یا اللہ میرے کول تے گناہ بڑے نے میں حساب کیویں دیاں گا اللہ دے قرآن نے جواب دیتا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اس دن دی وحشت تو جدے کول ایک نیکی ہوئی او میری امان وچ ہوئے گا اکھیا یا اللہ میں ڈرے ہاں کہ تیرا ہی حکم ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی بھرا نو نہیں سنجاننا بیوی شوہر نو نہیں پہچاننا ماں پتر نہیں سنجاننا میرا کی بنے گا فرشتے گرزاں لے کے مگر ہوئے حسن بندے حال پائی ہو سی یا رب نفسی اللہ دے قرآن نے آکھیا جن دے کول ایک نے کیے وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے او دی میزبانی کرن دے لا يحزنوہم الفزع الاکبر اس وڈے دن انہاں نو حزن ہونا ہی کوئی نہیں اے ایک نے کیے اگے بھی ایک گناہ کنے گناہ نمازاں پوریاں روزے پورے ترابیاں پوریاں حج پورے زکاتاں پوریاں ترابی وہ عبادت ہے جیڑی حضرت عمر نے سان دیتی ہے نبی پاک بھی نہیں پڑھ سکے ابو بکر صدیق بھی نہیں پڑھ سکے اے بعد والے نو فضیلت ملی ہے سبحان اللہ نمازاں پوریاں روزے پورے حج پورے زکاتاں پوریاں یا علی اس صحابہ دیاں عطاواں نے ساڑھے تھے ہر شے پوری ہے پر ایک غلطی ہو گئی ہے من جاء بالسیئہ جو ایک غلطی لے کر آیا کتنی غلطیاں نیکیاں ساریاں نے ایکو غلطی غریب کو ہو گئی ہے قرآن فرماندہ ہے فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ اسے اوندہ کر کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اے کدی الو ویکھے درختاں نال منہ دے لمکے ہوئے ان جو سے بندے منہ دیاں ہو کے دوزخ لمک جانا ہے جدے کول ایک غلطی ہوئی تے جدے کول ایک نیکی ہوئی اللہ دا قرآن اندہ خیر صلی اللہ انہوں روڑا ہی کوئی نہیں اللہ دی امان میں لگئی یا چیکا لے وہ ایک نیکی تے ایک گناہ مولوی دسیا ہونا کہ نہیں تے میں دس دینا جنہوں نہیں پتا انہوں دی نوکری میں دینا وہ گناہ کیے تے وہ نیکی کیے پیر سیال لجپال دے خلیفہ مجاز تاجدار گولڑا دے پیر بھائی حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ صاحب دے پیر بھائی نائب امیر اہل سنت والجماعت پیر خضر چشتی خطیب جامعہ غوثیہ مسجد منڈی بہاولدین اپنی کتاب آل رسول لکھ دینے وہ نیکی کیے تھی وہ گناہ کیے فرمان دینے حبو علی ابن ابی طالب حسنہ علی کی محبت وہ نیکی ہے لا یدر ما سیئہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ضرر پہنچا نہیں سکتا وبغض علی ابن ابی طالب سیئۃ لا تنفع ما حسنہ یا علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا علی کا بغض وہ گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ ہی نہیں دیتی یا علی واہ صحابہ میں قربان جاواں صحابہ کرام تے میں صحابہ دا ذکر نہ کراں مینوں ٹھنڈ نہیں پیندی رب دی عزت دی قسم ہے صحابہ دی گلاں نہ پوچھ دے سانو پتہ ہی نہ لگنا صحابی نے عرض کیتی یا نبی اللہ اگر وہ بندہ ساری زندگی نیکیاں دوجیاں کردا رہے نبیاں دے سلطان نے فرمایا اللہ 1000 حج کرن دی توفیق دے 1000 حج پیدل کرے دیاڑی روزہ رکھے راتی شب بیداری کرے اود پہاڑ دے برابر سونا رب دی راہ خیرات کرے اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا تو جان لو
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ آندے نے ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، اگر ولایت علی کا اعتراف نہیں، بدن پہ حج کا احرام دل میں بغض علی، یہ کعبہ کے چکر تو ہو سکتے ہیں، کعبہ کا طواف نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ حسین بادشاہ نے قربانی دو وجوہات، یا علی یا علی یا علی، دو وجوہات تو دیتی ہے۔ ایک اپنے بابا دی ولایت بچاندیاں ہویاں، اور ایک اپنی ماں نو سچیاں ثابت کرن واسطے۔ اے دو ہی اعلان نبی نے کیتے نے۔ انہاں دوں اعلانہ تو حسین بادشاہ نال اختلاف پہ ہے، اس سے وجہ تو مسلمانہ نے شہید کر دیتا ہے۔ علی بادشاہ دا ذکر کر کے یہ میں دساں گا کہ یہ عام گل نہیں، اس ولایت علی نو بچان واسطے، انو چھپان واسطے مولوی نے بہت حربے کیتے نے، لیکن اللہ نے قرآن پاک یہ حکم دیتے ہے۔ حارث نامی دو بندے بڑے مشہور ہوئے نے۔ ایک حارث اوے جیڑا اللہ دا دشمن ہے، ایک حارث اوے جیڑا ولایت علی دا انکاری۔ جیڑا اللہ دا دشمن ہے او دے نال جنگ کیتی ہے پیر علی، مرحب انتر حارث، بڑے بہادران، انہاں نال جنگ کیتی ہے پیر علی، جیڑا پہلا علی دی ولایت دا انکار کرن والا ہے، اس دا نام بھی حارث بن نعمان فہری ہے۔ جدو رب آکھیا نا اے میرے نبی کہ جے تم اعلان نہ کیتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تے رسالت دا کام ہویا ہی نہیں، اعلان کر۔ نبی پاک نے مولا کائنات دا ہاتھ پھد کے تمام صحابہ دی موجودگی دے وچ بزرگ صحابہ دے ہٹھاں دے پلانے، میں قربان جاواں اس صحابی تو رب دی عزت دی قسم ہے، میں انہاں صحابہ دے نام بھی جاننا جنہاں بزرگاں دے پلانیاں دا ممبر بنے ہیں۔ کوئی شیعہ مننے یا نہ مننے، انہوں مننا پوے گا کڈے کڈے بزرگ صحابی نے۔ کوئی سلیمان فارسی دے کچاوے دا ممبر نہیں بنیا، بزرگ صحابہ دے کچاویاں دا ممبر بنا کے نبی اعلان کیتا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی کے سامنے کھڑا ایک شخص یہ سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، یہ اعلان خود کیا ہے کہ رب نے فرمایا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ او دی ذات دی عزت دی قسم جدے قبضہ میری جان ہے، جدے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، ان ھذا من اللہ عز وجل، یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ حارث بن نعمان فہری نبی کے قریب کھڑا ہے، نبی کے ساتھ ہے، چاہے دائیں ہے چاہے بائیں ہے چاہے سامنے ہے نبی کے قریب۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے نبی کو کہا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر تو ابھی ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، فامطر علینا بحجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، آسمان سے پتھر بھیج ہمیں عذاب دے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب واقع ہو گیا، آسمان سے پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا نیچے سے نکل گیا، پتا چلا علی کی ولایت کا منکر چاہے نبی کے پاس ہو وہ اللہ کے عذاب
سے نہیں بچ سکتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ نبی کے قریب علی کی ولایت کا منکر ہو عذاب میں آ جاتا ہے، تو دور رہ کر اگر علی کی ولایت کا انکار کرے گا عذاب سے بچے گا؟ یا علی یا علی، حق علی حق علی حق علی حق۔ ایک حسین بادشاہ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ یہ بنی کہ حسین کے بابا کی ولایت کا اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ دوسرا بغض یہ ہے کہ سب کے والدین کو قرآن پاک میں کئی الفاظ سے پکارا گیا۔ ایک واحد علی کا بابا ہے جسے اللہ کے قرآن نے مومن کہہ کے پکارا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ کے قرآن نے مومن کہا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا احسان ہوا مومنین پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں میں اللہ نے رسول بھیجا، من انفسہم، جو مومنوں سے ہے۔ وہ کون سے مومن ہیں جن میں اللہ نے بھیجا ہے؟ وہ کون سے مومن ہے جن سے آیا ہے؟ جن میں بھیجا ہے وہ جناب ابو طالب ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، جناب آمنہ ہے، جناب فاطمہ بنت اسد ہے، اور ان کی خادمہ ام ایمن ہے۔ یہی 5 ہیں۔ ان کا مومن ہونا اللہ کے قرآن سورت عمران میں ثابت ہے۔ ہن ایک دے پیو نو رب آکھے تو مومن ہے، دوجیاں دے پیو نو آکھے، یہ اس واسطے آیا ہے کہ ابراہیم دعا منگی سی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ مبعوث فرما ہم والوں میں رسولاً، ایک رسول، منہم، یا اللہ ہم والیاں وچ گھل، ہم والیاں وچوں گھل، یتلو علیہم آیاتکا، ہم والوں کو تیری آیات کی معرفت بتائے، ہم والوں کو معرفت بتائے، وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم والوں کو کتاب اور حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ہم والے پلیت ہیں انہیں پاک کرے۔ ایک کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، ایک کو اللہ پلید کہہ رہا ہے، دشمنی تو بن گئی کہ اسے مومن کیوں کہا ہے؟ یا زیدی نہیں ہوندی، اللہ جانتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اللہ نے تمام نبیاں نو اے حکم دیتا کہ جدوں آیت میثاق نازل ہوئی ہے کہ جدوں میرا نبی آوے لے تؤمنن بہی، تو سو دیتے ایمان لے ہونا ہے، جیڑا ایمان لے آوے انہوں آندے نے مومن، جی دے اتے ایمان لے آیا جائے انہوں کہندے نے مولا۔ انجی گل ہے، پتہ لگا سارے نبی بن گئے مومن تے محمد مصطفیٰ انہوں دے کی بنے؟ مولا۔ تے جدوں نبی نے اعلان کیتا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جو دوسرے نبیوں کے ماننے والے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ تو ہمارے نبیوں کا بھی مولا بنا دیا محمد مصطفیٰ نے، اس وقت دشمنی پیدا ہو۔ یا علی یا علی بادشاہ سے اس وقت دشمنی شروع ہوگی جو کربلا میں جا کے ختم ہوئی۔ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں انی گل سمجھانا چاہنا کہ واقعہ کربلا
کنہ وجوہات دی وجہ تو ہویا ہے کہ یار اے میرا ڈرائیور گڈی چلاندہ ہے نا تے گڈی دے اگے اگر ایک بکری دا بچہ آ جائے خدا دی قسم اے دی کوشش ہوندی ہے میری گڈی دا نقصان ہوندہ تے ہو جائے اے جانور دا بچہ بھی نہ مرے. تو آڈے کئی بندے ویر والے نے کدی کسی بندے آکھیا ہے کہ میں اپنے دشمن دا 6 ماہ دا بچہ مار دیں؟ یہ ویر نہیں ہویا، رب دی قسم ظلم ہویا. میں عرض کر رہے ہیں ظلم ہویا کیوں ہے، کیتا کن ہے؟ کوئی ہندو تو نہیں ہے دے بھی شامل. ہندوان دا تے عقیدہ ہے حسین کبھی بھارت میں اترتا یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارہ بھی غازی کا علم ہوتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے باتیں اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا. ہندوان دا یہ عقیدہ ہے. اج بھی ہندو حسین دی حیا کر دینے. میں نیٹ تے ویکھ رہے تھے ہندو سبیلہ لائی بیٹھے نے کہ اج مسلمانہ دے نبی دا نواسہ شہید ہویا. اور سکھ رب دی قسمیں گرو نانک چیلے ڈھونڈ دینے گرو لبدا نہیں. 10ویں محرم والے دن انہوں نے جا کے ملیا پہلی محرم دا گم ہویا گرو ویکھیا سر تے خا کے جتھے بیٹھے ہے وہ جگہ پانی نال تارے اتنا رونا ہے. انہاں پوچھیا کہ کیوں گرو جی کیوں روندے ہو؟ گرو آکھیا کہ دوان نہیں پتا اج مسلمانہ اپنے نبی دے نواسے نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے. انہاں آکھیا وہ مسلمانہ دا گرو ہے تینوں رون دی وجہ. گرو آکھیا کہ جا اپنی بیٹی نال شادی کر لے. اس آکھیا گرو جی ضمیر اجازت نہیں دیندہ. تے گرو آندہ ہے ضمیر دا نہ تے حسین ہے، جیدہ ضمیر زندہ ہے وہ حسین نہیں ہے، جیدہ ضمیر مردہ ہے وہ یزیدی ہے. اے تے گرو نانک دا بھی فیصلہ ہے. رب دی عزت دی قسم میں اج بھی عیسائیاں دا حیا کرنا. عیسائیوں قومیں جنہ حسین دی مانو مبالے دے وچ بھی اتنی عزت دیتی انہاں کیا کہ محمد دی عزت علی دیئے اسی ایدے نال مبالہ نہیں کرنا. اگر انہاں دے پادری آکھیا اس مستور دا حیا کی توئے تے پوری دنیا وچ تسی سب تو بڑے دولت مند بن جاؤ گے. اگر بے حیائی کیتی ہوئے تے ساری دنیا تو بھوکیاں تے کنگلیاں تو ساؤنا ہے. انہاں کہا جی انج اے دی عزت کیتیاں دولت لب دیئے. عیسائیاں حیا کر لئی. اج بھی مسلمان امریکہ تے کینیڈا تاں جاندے نے کہ انہاں پاک رسول دی دھی دا حیا کیتا ہے، انہاں کولو دولت ہے، سانو اوتھے مزدوری واسطے جانا پیندا ہے. یہی گل ہے. جدوں کربلا دے وچ سیدزادیاں آئیاں نے کیا عیسائیاں چادراں نہیں دیتیاں؟ 18 چادراں عیسائیاں دے پادری نہیں پیش کی تھی جہاں ساڈیاں کتاباں دستیاں نے. انہاں حیا کیتا نہیں کیتا تے مسلمانہ نہیں کیتا. ان مسلمانہ دے ویر دی وجہ کے بنی؟ جیڑا بندہ دھواڈے نبی دی سنت نو اچھیاں نہ جانے او دے تے لعنت بھیج دیو کہ نہیں ہو بھیج دے. نبی دی سنت کی ہے کہ اپنے ویر نو ممبر اتے کھڑا کر کے دی ولایت دا اعلان کرنا. جنوں یہ سنت چنگی نہیں لگی وہ لعنت اللہ ہو گیا کیونکہ سنت رسول دی ہے. دوجی سنت کی ہے. میں دوجی سنت پڑھن لگا کہ نبی دے صحابی دستے رہے کہ ایک واری نبیاں دے سلطان دی بیٹی ممبر تے آئیاں نے. ایک بار ممبر تے تشریف لے آئیاں نے نبی پاک دی مسجد ویچ. وہ اندھے نے میں ویکھے فقام علیہا نبی پاک اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے فاجلسہا اور اپنی مسند پہ بٹھا دیا کرتے.
صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ قانون صرف دنیا میں ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری بیٹی آئے گی، رب کی طرف سے حکم ہوگا نُکِّسُوا رُؤُوسَکُم، سر جھکا لو، وَغُضُّوا أَبْصَارَکُم، آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد رسول دی بیٹی آ رہی ہے۔ نبی دی سنت خود کھڑیاں ہو جانا، اپنی بیٹی نو بٹھا دینا، تے جیڑا ہے سنت دے مخالف کرے ہو دیتے پھر خدا دی لعنت ہے، جنہوں نبی دیاں سنتاں چنگیاں نہیں لگ دی۔ وجہ کی بنی؟ قرآن پاک چ 3 قسم دیاں مالاں دا ذکر ہویا۔ کتنے مال دا؟ ایک مال ہوندا ہے مال انفال، جیڑا جنگ لڑیاں لبدا ہے۔ ایک ہوندا ہے مال غنیمت، جس شے وچوں رب تھانوں پرافٹ دے۔ تیجا مالو ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جیڑا بغیر جنگ لڑیاں لبے انہوں مال فے آندے نے۔ مال انفال، مال غنیمت اور مال فے، 3 وکھرے وکھرے مال نے، انہاں دا حکم بھی علیحدہ علیحدہ رب دسیا۔ اچھا، جیڑا مال فے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال بغیر لڑے اللہ کے رسول کو بستی والوں سے اللہ نے دلوایا، فللہ وللرسول ولذی القربى، اس کا مالک اللہ، اللہ کا رسول اور رسول کے قربا ہیں۔ میری گل دھیان ہے کوئی نہیں؟ ایک جملے تے دھیان کرنا ہے۔ اگر ایتھوں بھیرا شریف نزدیک ہوئے نا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دے سامنے مکتبۃ المجاہد خلیفہ مختار صاحب دا، انہاں نو آکھنا سن صرف و نحو دی کتاب دے چلا، محمد خانوری صاحب نے لکھی ہے، او دے وچوں تذکیر و تانیث دا باب کٹ لینا ہے۔ او دے وچ لکھے ہے جڑا الف مکسورہ ہوندا ہے، اے مؤنث واحد دی علامت ہے۔ اے قربا، بشرا، صغرا، کبرا، اے ایک عورت نو آکھیا جاندا ہے۔ کبرا ایک لڑکی ہے، بشرا ایک ہے، صغرا ایک ہے، اچھا ایک ہے، قربا بھی ایک ہے۔ اللہ کیا ای اللہ دا مال، اللہ دے رسول دا تے رسول دی ایک بیٹی دا۔ سیغا مؤنث وحدہ دا پیر کرم شاہ صاحب دے ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف والیاں دی جیڑا چھاپا ہے نا، میں نیڑے دا حوالہ تاں دے رہا، وہ اردو وچ تو اللہ بجاسی صرف و نحو، دوویں کتاباں کٹھیاں، تحصیل و صرف اور تحصیل و نحو، اردو وچ او دے چ لکھے ہے کہ اے مؤنث واحدہ دی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جدوں اللہ نے نبی نو بھیجیا ہے، ہدایت تے دین دے کے بھیجیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ ہدایت کی، یہ قرآن ہدی للمتقین ہدایت ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن تے دین نبی لے کے آئے نے، اس قرآن نے لکھیا ہے کہ جیڑا مال بغیر لڑیاں لبے وہ ایک بیٹی نو دیں۔ انجے گل ہے، رب دا حکم ہوئے نبی انکار کر لینا، نبی نے اتھے میدان جنگ چ دے دیتا۔ میں کوئی بات بھی زبانی نہ کردہ، اس واسطے کہ جیڑے بزرگ صاحبان فرما گئے نے، میرا ایمان ہے کہ انہاں بزرگاں دیاں گلاں ساڈے واسطے باعث رحمت نے، باعث برکت نے، سانوی انہاں تے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اے سورہ بنی اسرائیل، میری گلاں تو پریشان تے نہیں، بندے اٹھ رہے نے۔ ایک باری حکم ہویا ہے اے سورہ حشر دے وچ کہ اے جاگیر دی حقدار رسول دی اکلوتی بیٹی ہے۔ اتھے دوں بیٹیاں دا ذکر نہیں، قربا، بشرا، صغرا، اے ایک بیٹی نو آکھیا جاندا ہے۔
باقی ساریاں بیٹیاں تے میرا ایمان ہے کہ قیامت تک آن والیاں ساریاں سادات دیاں بیٹیاں رسول دیاں دھیاں نے۔ اج بھی نبی ہن قبر مبارک جو اٹھ کے آ جان کسے سید دے گھر شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول دی دھی دیاں بیٹیاں رسول دیاں بیٹیاں نے۔ تائیں تے جمع دا سکھایا ہے دوڑی بیٹی دوڑی بیٹی دی بیٹی یا او دی اگوں بیٹی دوڑے واسطے حرام ہے، وہ بیٹیاں ہی نے۔ ہن کیا مبالغے دا سی گیا قیامت تک آن والی او دی نسل دا یہ حصہ ہے۔ ایک آیت پھر آیت نازل ہو گئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ اللہ پہ آندہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ بشرا صغرا یہ مونس وید دے سیگے نے کہ اس مونس وید نو بلاؤ تے انہوں حق دیو۔ میں نو مونس وید ڈھونڈ کے مولوی دین وہ کیڑی ہے کہ جس نو رب نے فرمایا ہے کہ اگے میدان جنگ چ دیتا ہے تے ہن گھر آئے ہو تے انہوں ایتھے بھی مسجد چ بلا کے حق دیو۔ نبی پاک نے حکم دیتا کہ تمام صحابہ دیاں بچیاں مائیاں سب صحابہ آج مسجد جمع ہو جاؤ۔ آج بھی مسجد نبوی چ بیبیاں تے مرد کٹھے ایک مسجد نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ یہ گل ہے یہ اس دن دا حکم ہے۔ جمع کر لیا اپنی بیٹی نو فرمایا کہ اج مسجد دے مین گیٹ اللہ تساں مسجد وچ آنا ہے۔ میں ہن صحابہ دی شان بیان نہ کراں تے میں سمجھنا میرا گزارا نہیں۔ رب دی عزت دی قسمیں جس راستے تو بطول چل کے آئی ہے صحابی دی اے شان ہے کہ اپنی داڑھی نال زندگی جو سے راہ تے جھاڑو دیندہ رہا ہے کہ جتھے پاک بطول دے قدم لگے نے کسے ظالم دا اس نشان ہوتے بھی قدم نہ آوے۔ انہوں صحابی آندے نے اے شان ہے صحابہ دی۔ جی دامی علیہ دن میں صحابہ دی شان بیان نہیں کرنی تے کدوں کرنی ہے؟ حسین بادشاہ دے بابا دے حوبدار نے دے نانا تے دادا دے حوبدار نے۔ صحابی دا یہ مقام ہے کہ بندیاں او دی شکایت لائی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدوں پتہ لگا کہ سلیمان دی شکایت تے سرکار فرمایا سلیمان تے میرے اہل بیت ہی چوں ہیں تاکہ کوئی یہ دی شکایت نہ لائے۔ جناب سلیمان کو پوچھا کہ توں یہ روزانہ حسنین کریمین نو چک کے لے انہیں دروازے تو یہ دس کہ پیر علی دے دروازے دا رنگ کی یہ کس لکڑ دا بنے ہیں؟ رب دی عزت دی قسم ہے جناب سلیمان آندے نے کہ میری زندگی لگ گئی ہے اج تک میں اکھ بھر کے اس دروازے اللہ ڈٹھا ہی نہیں۔ میں تے حسین دے درزی جبریل دی طرح یاد بہ جانا بوئے دے گیا جیڑا اس دروازے دی حیا کرے انہوں صحابی آندے نے، جیڑا اس بوئے دی بے حیائی کرے انہوں صحابی تے نہیں آندے۔ یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عرض کریں قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل دی آیت نازل ہوئی اے میرے سامنے جیڑا ترجمہ ہے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری بھیرا شریف والے انہاں دے ادارہ ضیاء المصنفین دا چھاپائے جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 467 ہے ورکے دا کھبا پاسا ہے او دے اتے اس آیت دی تفسیر لکھی ہے مفسر دا نائیں ابو بکر جلال الدین سیوطی اور مترجم دا نائیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری۔ او لکھ دینے اے جی عقیدہ اہل سنت والجماعت متے کسے خارجی دی تقریر سن کے تسیہ کو سننی ہیں جو دینے
سنیاں دا عقیدہ اے وے کہ نبی دیاں سنتاں نال پیار کرنا. جس بی بی واسطے نبی کھلو جان، جیڑا کھلو جائے وہ سنی ہے، جیڑا بیٹھا رہے بے حیا بن کے سنی کوئی نہیں. اج بھی کوئی سیدزادی آوے جیڑا احترامن کھلو جائے وہ سنی ہے، جیڑا وہ دی حیا نہ کرے آپ بیٹھا رہے باندر بن کے وہ سنی کوئی نہیں. یا علی یا علی. حضور ضیاء الامت کرم شاہ صاحب دا میں ترجمہ پڑھ کے سنانا اور ابو بکر جلال الدین سیوطی دی تفسیر پڑھ کے سنانا. انہاں حوالہ پیش کیتا ہے امام بزار ابو یعلا ابن ابی حاتم نے ابن مردویہ سے، انہوں نے ابی سعید خرزری سے روایت کیا کہ جب یہ آیت وآتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور انہیں جاگیر فدق عطا کر دی. یہ عقیدہ کس دا ہے؟ ابو بکر جلال الدین سیوطی، اور ترجمہ کس دا ہے؟ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری. صفحہ نمبر 467 ہے، جلد نمبر 4 ہے. ادارہ ضیاء المصنفین بھیرے علیہ دا ترجمہ ہے، 4 جلد ہے. تفسیر در منصور ہے. نبی پاک نے اس آیت دے تحت عطا کر دیتی. جاگیر فدق اتے 2 آیتاں ہو گئیاں. ایک میں آیت اور پڑھ دینا، انہا ہی میرا ٹائم ہے. انہا آخنا مولوی سر نہیں چھڑدا، تو اسے اشارہ کرنا ہے تو میں اس سے لے تقریر ختم کر دینی ہے. اللہ دا قرآن کی آندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وقت آ گیا او کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نو مخاطب کر کے اللہ دے نبی پہ فرماندے نے اس وقت میں اس زہر کی وجہ سے رگے جان کٹتے محسوس کر رہا ہوں. ٹائم میرا مکتے نہیں گیا بالکل، جسے تسا اشارہ کرنا ہے میں چھڑ دینا ہے. میں پتہ لگا دوڑے نبی نو زہر دتی گئی ہے جدے نال انہاں دی اس زندگی زہری زندگی چ وفات ہوئی ہے. انجے گل ہے میں نہیں دسنا کہ زہر کہیں دتی ہے، میں تے یہ بھی نہیں دسنا کہ نبی نے کیڑے کیڑے بندے نہ کہہ گئے انہوں نے بھی چمچی چمچی پیاؤ. اختلافی باتاں نے امام بخاری لکھ لیا، او دا حوصلہ میرا ہے نہ حوصلہ نہیں کہ میں پڑھ لواں. 2 آیتاں میں اگے پڑھ چکی ہیں. تیجی آیت اللہ دا قرآن کی آندا ہے ادھے وچ کسے دی رائے نہیں کرنی، ادھے وچ قرآن نو مننا ہے اور پاک بطول دے بارے اللہ دا قرآن کی آندا ہے کہ جڑے قرآن دی آیات نے انہاں تے سوچنا ہے کہ تسلیم کرنا ہے. کوئی بندہ آکھے با کدی سوٹے بھی سپ کھادے نے وہ سوچن لگ پوے مسلمان راسی رب نے حکم دیتا ہے موسیٰ دے آسانوں. کوئی بندہ آکھے با مچھی دے پیٹ دی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، رب دا قرآن آندا ہے تیری مجبوری ہے تو من. جویں قرآن نو تسلیم کرنا ہے انج ایک خاندان ہے جدے بارے اے حکم ہے صلو علیہ وسلمو تسلیما، انہاں تے درود پڑھتے انہاں نو انج تسلیم کر جویں تسلیم کرن دا حق ہے. یہ گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس وقت زہر دے اثر نال رگے جان کٹتے محسوس ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت جو ان کے پاس تھے تیمارداری کے لیے آئے ہوئے. اے یار اے سارے مولوی جمعراتی سپیکر کھول کے آندے نے جمعرات دا دن نے اللہ دی راہ تے خرچ کرو، اے اماں مر جائے اماں دی جمعرات دا ختم دعا. جمعراتی ہویا کی ہے؟ کدی کسے مولوی دسیا جمعراتی کی ہویا ہے؟
اور جمعراتاں جو منگدا ہے بندے نوں دسے اس وجہ تو میں جمعراتی سپیکر کھول کے خیرات منگدا یا مسجد واسطے چندہ منگدا جمعراتی ہویا کی ہے رب دی قسمیں مر جاسی نہیں دسن لگا ہائے جمعرات کا دن کون پہندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہائے جمعرات کا دن وائے جمعرات کا دن اس دن اللہ کے نبی کی تکلیف زیادہ ہو گئی فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے ہن جنہ بندیاں دو باری زبانی اعلان سن لیا انہاں تے صحیح ہو گیا بتحریر اوہی لکھینی ہے جیڑی سارے صحابہ نو کٹھا کر کے غدیر خم تے بھی اعلان کیتا نے مسجد تمام صحابیات نو اکٹھا کر کے تے پاک بطول دے حق دا اعلان کیتا نے تحریری نہ لکھی وے فرقے بن گئے دو کنے فرقے ایک فرقہ آدھا لکھن دا سامان دیو دوجا فرقہ آدھا نہیں دینا جیڑا آدھا دیو انہاں نو نبی فرمایا ان اللہ مع الصابرین تسی صبر کرو اللہ صبر والیاں دے نالے او صبر کر کے بہ گئے دوجے فرقے لکھن دا سامان نہ دین دیتا جدوں دووے فریق موجود نہ ہون تحریر نہیں لکھی جاندی روبرو گواہ دے لکھی جاندی ہے یہ قرآن دا فیصلہ ہے او جناب نبی پاک فرمایا کہ نبی دے سامنے امام بخاری فرماندے نے اچھا بولنا جائز نہ او اچھا بولے ہو نہ کر لی جاتی حضرت ابن عباس ہائے وائے کر کے روندے آن فرماندے ہیں ہائے جمعرات کا دن وائے جمعرات کا دن جس دن نبی پاک کی بیماری شدت اختیار کر گئی علامہ وحید و زمان لکھتے ہیں کہ بک بک اور بکواس کر کے نبی پاک کو تحریر نہ لکھانے دی اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ کاغذ قلم پیش کریں یا نہ کریں اور آپ تحریر لکھ دیں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے بعد اس کے مخالف کیا اور بعد اس کے حق میں تھے ہائے وائے کر کے ابن عباس روندیاں ڈائی مار دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری وصیت جیڑی قرآن پہ فرماندہ ہے کہ دوڑے تے فرض ہے جدو موت دا وقت قریب آئے جیڑا ترکہ چھڑ جاؤ خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین یہ متقیاں تے فرض ہے کیا نبی متقی نہیں ہے نہ منیا نبی دے فرض نہ او دیارے نویہ کیا نبی دے دماغ نو کچھ ہو گیا ہے شک کی کیتا نے تائیں تے ماتھر لکھنوی آندہ ہے جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے قتل امام کیا پھر بھی مسلمان رہے اگر یہی اسلام ہے میری توبہ ماتھر شک نبی پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے کینو ہزیان ہو گیا ایک کس تو بڑبڑا رہا توبہ نعوذ باللہ ایسے ایسے لفظ لکھے دا اگلی آیت پڑھ قرآن آندہ ہے فمن بدلہو جائے گل بدلی بعد ما سامعہو سنن تو بعد فإنما اسمہو علی الذین یبدلونہو قیامت تک آن والے لوگاں دا گناہ او دے ذمہ لکھینا جائے گل بدلی ماشاءاللہ اسی بھی گناہ کریے نا تے کھاتے ہو دے جانے نے قرآن میں چینج نہ کر سکتا اتھو تک کہ اللہ دے نبی پردہ فرما گئے نبی پاک فرمایا میرے گھروں اٹھ کے ٹر جاؤ اللہ دے نبی پردہ فرما گئے اس قرآن تے میرا ہاتھ تھے رب دی عزت دی قسمیں نہ ہے ممبر تے کوئی لالچ واسطے آیا نہ میں کسے دا ڈارے جیڑی حقیقت اے وے کہ 3 دن رسول دی دھی نے اپنے بابا دا جنازہ رکھے 3 دن واسطے اتنی مصروفیت کہ جنازے تے بندے شامل نہیں ہو سکے فرقے دو ہی رہے ایک فرقہ جنہ کفن دفن کیتا دوجا فرقہ جیڑے اپنے الیکشن وچ مصروف ہو گئے انجی گل ہے فرقے دو ہی رہے
اتھوں تک کہ نبی پاک دی بیٹی اپنے بابا نو دفنا کے جبریل اگے بھی جڑے افسوس واسطے آئے نے بڑا افسوس کیتا ہے، جنہوں امام بخاری نے لکھے ہے۔ ایک دن بندے فاتحہ آکھن آئے کہ کیڑا بندہ، حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں جمع تھے۔ کسی دی فوت کی تو بعد بندے کیوں کٹھے ہوندے نے کہ کی کریے، فاتحہ پڑھ لئیے، اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ بس یہ بات حضرت عمر ابن خطاب کو پہنچی، آپ نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، ان کے گھر داخل ہوئے، فرمایا اے رسول کی بیٹی، اللہ کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے باپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے والد محترم کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ کتاب دنا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہے۔ کون نے امام بخاری دے؟ استاد، کہ تمہارے بابا سے زیادہ بھی کوئی عزیز نہیں اور آپ سے زیادہ بھی کوئی محبوب نہیں۔ خدا کی قسم، کس کی قسم اٹھائی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن اگر یہ لوگ دوبارہ تمہارے گھر میں جمع ہوئے، محبت والی بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت عمر واپس چلے گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم، خدا کی قسم، حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ ضرور کریں گے۔ ایک صحابی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں کروں گا، رسول کی بیٹی قسم اٹھا رہی ہے کہ یہ ضرور کریں گے۔ دونوں پاسے قسم ہو گئی۔ ہن جڑا کہ انہاں دی قسم میں جھوٹے آدا وہ پھر کوئی اچھا بندہ ہے؟ پھر ایک کام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی پہ یاندی یہ خدا کی قسم وہ یہ کام کریں گے۔ فرقے دو ہی رہے، یہاں تک کہ رسول پاک کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہ حق نہ دیں دے، بے شک نہ دیں دے، ولا چھوڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا، کھلوتی رہیے خدا گواہ، بٹھا چھوڑیں دے تا دکھ نہ ہوتا، او تاک جلدا تے بلدہ ظالم، بجھا چھوڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا۔ فرقے دو ہی رہنے۔ مولا علی علیہ السلام شیر خدا علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نو بیت الحزن بنا کے دیتا، بیت الحزن بنا کے دیتا، ولا چھڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا۔ اے تاک جلدا تے بلدہ ظالم، بجھا چھڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا، او حق نہ دیں دے، بے شک نہ دیں دے، ولا چھڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا، رسول دی پیاری دھی سمجھ کے بٹھا چھڑیں دے تا دکھ نہ ہوندا، کھلوتی رہی یہ خدا گواہ۔ جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے نبی، رب کی عزت کی قسم ہے وہ خود کھڑی رہی۔ رب دی عزت دی قسم حقیقت ہے، میں اگر حقیقت پردہ پاواں تے اس آخری عمر دے حصے وچ میں جہنم نہیں خریدنا چاہتا۔
امام بخاری دستے نے کہ امام بخاری دے استاد دستے نے کہ واقعہ کربلا کی وجوہات یہ باتیں بنیں۔ اس کے بعد فرقے دو ہی رہے کہ نبی کے داماد کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، داماد محمد مسلمانہ وچ مسجد قتل کرایا ہے، یہاں تک کہ 2 گز زمین بھی نبی کوئے یار میں ظالموں نے کوفہ میں یا مدینہ میں قبر کی جگہ بھی نہ دی، یہاں تک کہ علی کا بیٹا جناب زہرا کا وہ بیٹا جسے رسول اپنا بیٹا کہتے تھے اسے زہر دے دیا گیا۔ یار میرا حوصلہ ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے، جتوں اٹھ کے بندے آئے نے نا میں اس حجرے نے بھی جاندا تے جن نہ آ کے تیران دی بارش کر دیتی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا آخری وصیت نامہ اگر تو پڑھے نا تے میں نہ ایڈا عالم ہی کوئی نہیں جی میں عربی عبارت ہے پورا اے واقعہ پڑھ لوے وصیت نامہ۔ میں تے بیمار بندہ من ڈاکٹر نے مسائب پڑھن تو منع کیتا ہے پر 2 جملے پڑھنا، وصیت نامے دے 2 جملے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصیت نامہ زینب بنت علی کے نام کہ اپنے ویر حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، اپنے ویر حسن کے لیے 2 کفن تیار رکھنا۔ رب دی قسمیں گھروں جنازہ لے کے نکلے نے، مسلمانہ نے انج تیران دی بارش کیتی ہے کہ سیدہ زینب فرماندیاں نے ایک چپے جنی جگہ بھی خالی نائی جتھے تیر نہ لگیا ہوئے۔ اتھو تک کہ فرقے 2 ہی رہے، ایک تیر مارن والے ایک صبر کرن والے، انہاں دی زبان تے اوہی ہے ان اللہ مع الصابرین۔ فرقے 2 ہی رہے۔ حسین بادشاہ نو مسلمانہ آکھیا کہ تیرے نانے دے شہر مدینہ دی حرمت اتے معتبر احادیث نے یہ تو مدینہ نہ چھڑیا تیرا سر تن تو جدا کرانگے۔ ہوا کیسے تن سے یہ سر جدا جہاں عشق ہیں وہی کربلا۔ حسین بادشاہ اپنے نانے کے شہر مدینہ کی حرمت بچاتے ہوئے وہاں سے نکلے، مکہ پہنچے، خدا کی قسم احرام باندھا ہوا تھا، طواف کر رہے تھے، مسلمانوں نے زہر آلودہ خنجر دکھایا اور کہا کہ تمہارے نانا نے کہا ہے کہ مکہ کی حرمت کو پامال نہ کرنا، اگر تم حج پڑھو گے تو مکہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، اگر مکہ کی حرمت چاہتے ہو تو مکہ چھوڑ دو۔ حسین نے احرام اتار دیا، کربلا کی زمین جا کر خریدی، علی اکبر کی وہ جاگیر تھی، وہ جاگیر علی اکبر کے نام۔ اگر کوئی مسافر زمین خرید کر بیٹھ جائے اس کے گھر جا کر تو نہیں مارتے، خدا کی عزت کی قسم مسلمانوں نے وہاں جا کر بھی پانی بند کر لیا اور کہا چرند پرییں پرند پیئیں گھوڑے پیئیں پر آل نبی کو پانی نہ دیجیے۔ اے پیاسے سید رب دی قسمیں کربلا دے میدان دے وچ صبر دا دامن اے اکثر دوڑے ذاکر پڑھ دینے کہ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس نو جنگ کرن دی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ میں نہیں بیاندہ، جارج ولیم لکھ دائے کہ جدوں یہ شہداء دے سر لے کے پیوندے آنا ایک بہت بڑا تجزیہ نگارا جیڑا انہاں سرالوں دھیان نال ویندا پیا، جدوں غازی عباس علمدار دا سر اس ویکھیا نا اس آکھیا رک جاؤ قافلے والے ہو، اے جوان لڑے ہے انہاں آکھیا نا لڑ کے سا جنگ فتح کی دی ہے، اس آکھیا جھوٹ مار دے ہو، اے جتنی فوج ہے اس فوج تو تے ایک جوان بھاری ہے۔ کیوں نہیں لڑن دی اجازت دیتی؟ یہ گل تواڈے ذہن وچ کدی آئی ہے؟ یہ 4 مہینے قرآن وچ حرمت والے نے، انہاں 4 مہینیاں دے وچ جنگ کرن دا شریعت نے حکم نہیں دیتا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری وچ بھی لکھیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے نے، قرآن پاک وچ بھی یہ 4 مہینے
حرمت والے نے جنہ مہینوں دے وچوں ایک ذی الحج اور محرم دا بھی مہینہ ہے، اس دی حرمت پامال نہ ہوئے، یہ دی حرمت بچانے ہاں، مدینے دی حرمت بچانے ہاں مدینہ چھڑیا، مکے دی حرمت بچانے ہاں مکہ چھڑیا، اور اس محرم دے مہینے دی حرمت بچانے ہاں جنگ چھڑی۔ فرقے دو ہی رہنے، ایک حرمت بچان والے، ایک اس دی توہین کرن والے، قرآن دی توہین کرن والے۔ یزید دے باپ نے کیا کیا، میں تیرے رستے دے سارے کنڈے صاف کر دیتے نے، اے 5 کنڈے رہ گئے نے، انجے گل ہے، باقی تے سب نے بیعت کر لی ہے، 5 بندے رہ گئے ہیں، 5 جو 3 فوت ہو گئے، حسین بادشاہ شہید ہو گئے، ایک نے بیعت کر لی، او چمڑے والے صندوق وچوں جڑا رکا نکلیا اس پڑھیا تے مسکرایا، اے میرے باپ دا لکھیا ہے، بیعت کر لی، انجے گل ہے۔ فرقے دو ہی رہ، رب دی عزت دی قسم مسلمان او نبی دے خاندان نو انج بے دردی نال شہید کر دے رہے کہ انج کوئی ظالم دشمن بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے جنت دا سودا کیتا، اللہ کیا میں جنت ویچنی ہے، سارے مال تے ساریاں جاناں لواں 1.25 لاکھ نبیاں دے سامنے اے جنت پیش ہوئی ہے، حسین نے جنت خریدی ہے، جدوں ساریاں جاناں دا حکم علی اصغر جا نہ آ سکدا، حسین چک کے لے گئے نے۔ رب دی عزت دی قسم ہے، جڑے شہید کرن والے آن، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، اور نواز رسول نو جیلہ نے شہید کیتا، علم پڑھ کے انہا عالمہ شہید کیتا ہے، تائیں تے سلطان باؤ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آہی تے نال حسین چا مردے، جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی بند نہ کر دے، صادق دین تنا دے باؤ، صادق دین تنا دے باؤ، جیڑے سر قربانی کر دے، رب دی عزت دی قسم ہے، کربلا دے میدان دے وچ جویں حسین نے شعر لکھدا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ہن دوڑے اگے سوال کرن دے کہ شہید زندہ ہوندا ہے، تسی زندہ نو روندے ہو، یہ سوال ہے کہ نہیں؟ کیا یعقوب نبی دا پتر یوسف زندہ؟ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے اکھیں سفید کر لیاں، زندہ دے غم میں رونا، اے سنت یعقوب نبی دی، نبی پاک دی جھولی حسین نے، ایک کدوں دی گل ہے، نبی پاک کے غزبے تو واپس آئے نے، تے آپ نے فرمایا میں آرام کر لگا، میں اٹھاؤ نہیں، آپ اندر چلے گئے نے، حسین بادشاہ آئے نے، آندے نے نانی اماں کہ میں اپنے نانا دی خوشبو محسوس کیتی ہے، انی اشیوم رائحت جدی محمد، کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ دی خوشبو آئی ہے، انہاں کیا نانا جی آرام کر رہے نے، حسین روئے نے، رب دی عزت دی قسم نبیاں دے سلطان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، آ کے حسین نو چک لیا ہے تے جھولیے چبایا ہے، نبی پاک دی داڑھی تارے تے آکھیا ہونی جبریل نے مینوں خبر دیتی ہے کہ جس نواسے نال ایڈا پیار کر دے ہو نہ نوازی زمین تے دھاڑی امت بے گناہ قتل کر دے گی۔
اور او مٹی ام سلمان دیتی آکھیا اذا تحولت هذه التربۃ دمن قد قتل الحسین، جدوں یہ مٹی خون ہی تبدیل ہو گئی حسین شہید ہو جائے گا۔ رب دی عزت دی قسمیں مسلمانہ نے حسین بادشاہ نال ایڈے ظلم کیتے نے کہ سیدہ زینب دا آخری جملہ ہے، ایدہ ٹائم نہ لواں کہ جدوں نانا دی قبر تے گئیاں نے گل نہیں کیتی، ویر حسن دی قبر تے گل نہیں کیتی، ماں دی قبر تے جدوں سیدہ زینب نے جڑے جملے پڑھے نے کہ اماں جی میرا سر ویکھو، میرے نانے دی امت میرے ننگے سر تے نیزے دے درے مار دے رہنے۔ واخر دعوانا الحمدللہ بلالمین۔